السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نماز میں درود نہ پڑھیں، جو تشہد میں درود شریف پڑھے گا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ تو یہ جو درود شریف کا معاملہ آیا ہے اور یہ جو درود شریف کے دشمن ہیں تو اس کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے علی مرزا نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہ درود شریف کا جو معاملہ انہوں نے رکھا ہے، یہ اذان کے بعد یا اذان سے پہلے تو درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر درود شریف نہ بھی پڑھا تو کام چل جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں جو ہے بولی ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے اور درود شریف کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے نمازوں کو درست کرے، اور جو بھی نماز میں جو بھی فرض ہیں چیزیں اور جو سنت ہیں وہ ادا کریں ہم، اور اللہ ہم سب کے نمازوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے، وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ سارا بارود ہی تم لوگوں نے، تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر۔ تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں، فقہ حنفی میں، فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں، دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں، ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل۔ اب مجھے بتائیں، تماشا لگایا ہوا ہے، نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے، اور اذان کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں اذان دیں۔ سپیکر کے بغیر ڈائریکٹ اذان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو وہابیوں کو سنانے کے لیے نا۔ فتاوی عالمگیری میں بھی، بار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑھے اس کی نماز مکمل ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک۔ اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں، زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرتا ہے، جب اس سے غلطی ہو جائے، وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں درود شریف نہیں پڑھنا تھا۔ حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ جائز ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اگر پہلا تشہد ہے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ریگولرلی۔ درود شریف آپ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ ان کے نزدیک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے، کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہد کرتے ہیں، چاہے فرض نماز تھی، حالانکہ نبی علیہ السلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں، کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف مکمل پڑھا، دعائیں بھی بلکہ پڑھی، اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب، غلطی سے بھی پڑھ لیا تو۔ اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا۔ ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے، حدیث تو پکڑی جائے گی۔ خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور یہ فقہ کی کتابوں میں ساتھ خواب لکھا ہوا ہے، بار شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا. تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑھے, جو غافل ہو کر پڑھے. تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی. میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب ہی بڑا گستاخانہ ہے. ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کو کہانی کروا دی امام حنیفہ نے, کہانی کروائی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑھے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے, اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. جی مکروہ تحریمی ہے, واجب الیاد ہے. کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں نا تو نماز ہی نہیں ہوگی. بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی, اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی امام حنیفہ نے خواب میں بھی 2 نمبری کی. اس وقت نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جو بھول کے درود شریف پڑھے اسے میں نے واجب کروایا, اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ خواب ہی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں, اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں. جی امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا جواب دے کے, اور تسی بنو نہیں پورے پہ سکتے ہوئے ہاں, اور تم نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرو گے. جھوٹ. نہ امام حنیفہ کو پتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا, اور نہ نبی علیہ السلام نے کوئی زیارت کروائی. اس کی میں نے انجین نہیں کی تھی کہ اللہ کے بندو تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہو کہ جی جو غافل ہو کے پڑھتا ہے نا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ درود شریف آپ توجہ سے پڑھیں. ادھی سٹوری, پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. واجب الیادہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں. تو آڑا بارود میں پھاڑ دیتا, ناقص بناتا. سب فراڈ چل رہا ہے. درود شریف کے نام کے اوپر یہ محفلیں کروائیں گے, لیکن نماز میں درود شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے, اور جان بوجھ کے بھی کوئی درود شریف چھوڑ دے کہتے ہیں نماز درست ہے, اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لو سامو.